حسنین وائس کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کراچی کے معروف علاقے اورنگی ٹاؤن میں پیش آنے والا یہ سچا واقعہ مجھے میرے دوست نے سنایا ہے۔ شفیق صاحب ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں جو اب جوانی کی عمر میں داخل ہو چکی تھی۔ باپ کو دن رات یہی بات ستاتی تھی کہ وہ اپنی ان جوان بیٹیوں کا نکاح کیسے کرے گا۔ وہ ایک نچلے درجے کا ریلوے ملازم تھا۔ وہ ملازم تو ضرور تھا لیکن محکمہ سے اسے تھوڑی سی تنخواہ ملتی تھی جس سے بڑی مشکل سے وہ ان 2 بیٹیوں کا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شفیق صاحب کی پریشانی دن بہ دن بڑھتی گئی۔ بیٹیوں کے لیے رشتے پہ رشتہ آتے گئے لیکن غریبی اور بے بسی کے آگے دونوں میاں بیوی بہت لاچار ہو گئے تھے۔ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر بس یہی دعا کرتے رہتے تھے کہ اے خدا ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم باعزت اپنی بیٹیوں کا نکاح کروا کر اپنا فرض ادا کر سکیں۔ یہی ہماری پہلی اور آخری خواہش ہے۔ مجبور باپ نے اپنے دفتر میں مدد مانگی، پھر اپنے رشتہ داروں کے پاس مدد کی امید ظاہر کی کہ میری مدد کرو تاکہ میں باعزت اپنی بیٹیوں کا نکاح کروا کر اپنے باپ ہونے کا فرض ادا کر سکوں۔ لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ سب لوگ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، ہیلے بہانے بناتے رہے۔ کسی نے مہنگائی کی کہانی سنا کر نفی کر دی تو کسی نے اپنی ہی پریشانی سنا کر بے آس کر کے واپس لوٹا دیا۔ شفیق صاحب دن بھر دفتر میں حاضری دے کر ایک فرض تو پورا کر رہے تھے لیکن ان کو اس بات کا غم پل پل کھائے جا رہا تھا کہ ان کی زندگی کا اصل مقصد کب پورا ہوگا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹ آتے اور اپنی نوجوان بیٹیوں کا معصوم چہرہ دیکھتے تو آنسو بہاتے رہتے کہ میری معصوم بیٹیوں کی قسمت میں خدا نے نہ جانے کیا لکھا ہوگا۔ بیٹیاں کافی سمجھدار تھیں۔ جب وہ اپنے مجبور باپ کی اس تکلیف کو دیکھتی تھی تو وہ بھی تنہائی میں جا کر اپنی آنکھیں نم کر لیا کرتی تھی۔ انسان وقت اور حالات کے سامنے مجبور ہوتا ہے۔ ایک دن جب شفیق صاحب اپنی ملازمت سے گھر لوٹے، کچھ وقت بیٹیوں کے ساتھ بتایا اور پھر آرام کرنے کے لیے چلے گئے تو اسی دوران حالات نے شفیق صاحب کو اس قدر مجبور کیا کہ ان کے ذہن میں ایک خطرناک سوچ نے جنم لیا۔ جب وہ بستر پر لیٹے تو سوچ میں گم ہو گئے۔ سوچتے سوچتے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ میں ایک ریلوے ملازم ہوں۔ اگر میری موت ہو گئی تو میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو پیسے ملیں گے جس سے وہ ان بیٹیوں کی شادی کر سکے گی۔ اس نے سوچا کہ صبح کام پہ نکلتے ہی میں کسی گاڑی کے سامنے آ جاؤں گا اور اپنی جان دے دوں گا کیونکہ میری جان قیمتی نہیں میری بیٹیوں کی عزت سے بڑھ کر۔ لیکن ادھر بیٹیوں کی سوچ میں بھی ایک دم تبدیلی آ گئی۔ وہ ماں باپ کی اس پریشانی کا شکار ہو کر رہ گئی کہ آخر ہم اپنے ماں باپ پہ بوجھ بن کر رہ گئی ہیں۔ رات بھر 4 افراد پہ مشتمل یہ چھوٹا سا کنبہ اپنی پریشانی میں مبتلا رہا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا لیکن آج کا طلوع ہونے والا سورج شفیق صاحب کے گھر کے لیے روشنی لے کر نہیں بلکہ اندھیرا لے کر آیا تھا۔ صبح جب باپ حسب معمول اپنے دفتر نکلا تو کچھ ہی دیر بعد ان کے انتقال کی خبر آ گئی۔ یہ خبر محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ محلے والے اپنے گھروں سے باہر نکل کر ایک کے بعد ایک ان کے گھر جانے لگے۔ جب بیوی نے سنا تو وہ غم کے مارے اپنا سینہ پیٹنے لگی، آہیں بھرنے لگی، زور زور سے اپنی قسمت پہ رونے لگی اور اپنی جوان بیٹیوں کو آواز دینے لگی، آؤ دیکھو تمہارے بابا کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اب آپ کے بابا آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ لیکن ماں کی لاکھ آوازیں دینے پر بھی بیٹیاں باہر نہیں آئیں۔ ماں نے اندر جا کر دیکھا تو دونوں بیٹیوں نے خود کو پھانسی دے کر اپنی جانوں کا خاتمہ کر لیا تھا اور اپنے بابا کے نام ایک خط چھوڑا تھا جس میں انہوں نے یہ تحریر کیا تھا کہ کفن ہمارا جوڑا ہے اور قبر بنی سسرال۔